You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. انتہائی غیر معروف روایت بہت کم بیان کی جاتی ہے اور میں وثوق سے کہتا ہوں آپ لوگ پہلی دفعہ اسے سماعت کریں گے. بے شک زندگیاں گزر گئی ہیں لیکن وہ آپ سنتے جائیں. ارشاد الساری کتاب کا نام ہے. کتاب کا نام ہے ارشاد الساری. یہ بخاری شریف کی شرح ہے. یہ ایک کتاب. دوسرا فتاوی رضویہ اعلی حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی ذکر کیا. فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر اپنے بچپن کی کوئی بات سناؤ. یہ جس طرح میں آج ابو بکر پاک کی باتیں سنا رہا ہوں نا، یہ سرکار دو عالم کو بھی شوق تھا ابو بکر کی باتیں سننے کا. آج گنبد خضرا کے مکی خوش ہوتے ہیں جب ان کے آل اور ان کے صحابہ کا ذکر کیا جائے. فرمایا ابو بکر اپنے بچپن کا کوئی قصہ تو سناؤ. اب ذرا سنیے گا. جناب ابو بکر پاک نے 1 منٹ نہیں لگایا. کہنے لگے آقا میں 4 برس کا تھا، 4 سال کا تھا تو میرے والد گرامی حضرت ابو قحافہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا، وہ مجھے ایک بت خانے میں لے گئے. بہت بڑے بت کے سامنے جا کر میرے ابا جان نے مجھے کھڑا کر دیا اور میرے ابا کہنے لگے ہاذی آلہتک اسم العلا فاسجد لہا. اے ابو بکر میرے بیٹے، یہ ہمارا سب سے بڑا الہ ہے، اس کے سامنے سجدہ کرو. 4 سال کی عمر تھی. 4 سال کی عمر تھی. ابا جان کہہ رہے ہیں ہاذی آلہتک اسم العلا فاسجد لہا، یہ ہمارا بڑا معبود ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ کرو. عمر کتنی تھی؟ ابراہیم صاحب بول رہے ہیں کتنی عمر تھی؟ ہاں جی، خاموشی سے کسی نے نہیں بیٹھنا. میں نے پہلے عرض کی تھی ٹیمپو ٹوٹنا نہیں چاہیے، سبق یاد کر کے گھروں کو جانا ہے. حضرت ابو بکر پاک سامنے گئے، بت کو مخاطب کیا، کہنے لگے فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا انی جائع فَأَطْعِمْنِی، اگر تو سب سے بڑا الہ ہے میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے. توحید حضرت ابو بکر پاک نے 4 سال کی عمر میں بیان کی ہے. صحابہ کی بڑی تعداد نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد توحید سیکھی اور بیان کی ہے. ابو بکر نے مصطفیٰ کریم کے صدقے سے 4 برس کی عمر میں توحید کو سیکھا ہوا تھا. اور یہ کرم بعد میں نہیں، مصطفیٰ کریم کی برکتوں سے پہلے کا حضرت ابو بکر کے پاس موجود تھا. یہ ایسا کرم تھا کہ تورات میں اس کرم کو بیان کیا کہ ایک نبی آئے گا بنی اسرائیل کے بعد، ایک نبی آئے گا، اس کے ساتھ اس کا یار ہوگا جس کا نام ابو بکر ہوگا. اگر تو بڑا الہ ہے، انی جائع فاطعمنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا. اپنے ابا کی طرف دیکھتے ہیں، ابا یہ تو بولتا ہی نہیں ہے، آپ جسے الہ کہہ رہے ہیں مجھے بھوک لگی ہے یہ کھانا نہیں کھلا رہا. حضرت ابو بکر پاک کہنے لگے اچھا ایک اور سوال کرتا ہوں. فرمایا فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا إِنِّي آر، اگر تو بڑا الہ ہے میں ننگا ہوں مجھے کپڑے پہنا. ایک نظر بت کی جانب، ایک نظر ابو قحافہ کی جانب. بچے ہیں نا 4 سال کے، کہتے ہیں ابا یہ تو کپڑے بھی نہیں دے سکتا، یہ کھانا بھی نہیں دے سکتا، یہ کپڑے بھی نہیں دے سکتا. پھر مخاطب کیا اور پھر مخاطب پتہ کیسے کیا؟ اس پر سبحان اللہ آپ کی میں چاہوں گا. ہاتھ میں پتھر اٹھایا، پتھر ایسے تان کر کے کہنے لگے فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا فَامْنَعْ نَفْسَكَ، اگر تو سب سے بڑا الہ ہے میں پتھر مارنے لگا ہوں مجھے روک کر دکھا، مجھے روک کر دکھا. ابو قحافہ سے عرض کرنے لگے ابا یہ بولتا ہی نہیں ہے. پتھر اٹھا کر منہ پر دیکھ مارا اور اس بت کو چکنا چور کر کے زمین پر گرا دیا اور زمین پر گرا کر ثابت کر دیا کہ 4 سال کا بت
عمل اگر کسی نے دیکھنا ہے وہ مصطفیٰ کے ابو بکر کو دیکھ لے۔ 4 سال کی عمر میں بڑے بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر زمین بوس کر دیا، وہ ادھر جا کے گرا، بازو ان کے خدا کی ادھر گری، سر ادھر جا کے گرا۔ مجھے تو افسوس اور ہنسی آتی ہے ان کافروں کی اس بات پر، 2000 کا بھگوان بنا کر کروڑوں کی ڈیمانڈیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے عقیدے پر ہم تھو کرتے ہیں، لوگوں عقیدہ وہی ہے جو جناب ابو بکر پاک نے عطا کیا ہے، جو مصطفیٰ کے صحابہ نے عطا کیا ہے۔ ابو قحافہ نے پکڑا نا کان سے حضرت ابو بکر کو، مارتے مارتے اپنی اماں کے پاس لے گئے، کہنے لگے سنبھال اپنے بیٹے کو، پتہ اس نے آج کیا کیا ہے؟ اس نے آج بہت بڑے بت ہمارے بھگوان کو پتھر مار کر چکنا چور کیا ہے۔ ماں ہوتی ہے، کہنے لگی معذور سمجھ لیں، یعنی یہ عذر ہے اس کا، اور میں بتاتی ہوں عذر کیا ہے، اور یہ روایت میں ارشاد الساری بخاری شریف کی شرح سے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر پاک کو جب والدہ کے پاس لے کے گیا، والد سنبھال اس کو، بہت بڑے بھگوان کو پتھر سے چکنا چور کر کے آیا ہے، اور رستے میں جاتے ہوئے لگاتے بھی رہے۔ حضرت ابو بکر پاک جب والدہ کے پاس گئے، والدہ کہنے لگی یہ عذر ہے ابو بکر کا۔ پتہ ہے والدہ کیا کہنے لگی؟ ابو بکر کو مارو نا، پتہ ہے جب یہ میرے بطن میں تھا نا، میرے پیٹ میں تھا، مجھے آواز آیا کرتی تھی، یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ بالسماء الصدیق لمحمد صاحب ورفیق۔ یہ جو تیرے پیٹ میں آیا ہے یہ محمد عربی کا یار آنے لگا ہے، اور اس کا نام آسمانوں پر صدیق لکھا جا چکا ہے، اور یہ بتوں کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا، یہ کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اللہ نے اس ابو بکر کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ فرمایا ابو قحافہ ابو بکر کو مت مارو، یہ میرے بطن میں تھا تو یہ آوازیں میں روزانہ سنا کرتی تھی۔ اور روایت میں مزید اس کو کھول دیتا ہوں، اماں کہنے لگی ابو قحافہ ادھر میری بات سن، میں نا ابو بکر کے پیٹ میں آنے کے بعد جب یہ میرے بطن میں تھا، گھر کے سارے کام آسان تھے، برتن دھوتی، کپڑے دھوتی، ہر قسم کا کام آسان ہو گیا تھا، ہر کام آسان تھا۔ ایک کام میرے لیے اس نے بڑا مشکل کر دیا تھا، ابھی تو 4 سال کا ہے نا، یہ صرف ابھی نطفہ بنا تھا نا میرے بطن میں، اس وقت یہ کیا کرتا تھا؟ اماں کہنے لگی کہ جب میں سارے کام کاج آسانی سے کر لیتی تو میں بتوں کو سجدہ کرنے کے لیے جاتی، جو ہی میں جھکنے لگتی یہ میرے پیٹ میں اکڑ جایا کرتا تھا، یہ میرے پیٹ میں اکڑ جایا کرتا تھا، میں جھک نہیں سکتی تھی، مجھے درد اور تکلیف ہوا کرتی تھی، میں کبھی ابو بکر کے پیٹ میں آنے کی وجہ سے بتوں کو سجدہ نہیں کر سکی۔ پتہ چلا یہ ایسا یار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ جو حضرت ابو قحافہ کی زوجہ محترمہ کے بطن میں آیا، اپنی اماں کے بطن میں تھا، اپنی اماں کو بتوں کے سامنے کبھی جھکنے نہیں دیا۔ 4 سال کا بچہ ہے، توحید پر پہرا دے رہا ہے۔ 4 سال کا بچہ، حضور کو پتا تھا میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر اس نے توحید کا پرچار کرنا ہے۔ یہ شان حضرت ابو بکر پاک کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔